غلامی کی وجہ سے کچھ چیزیں پیدا ہوئیں، اور دوسری جو ان کے ہاں جو ایک بڑی چیز تھی، جب ہم ان کی مذہبی کتاب تالمود کو پڑھتے ہیں اس میں یہ چیزیں ہمیں سامنے آتی ہیں۔ ایک اور ان کی جو مذہبی کتاب مشنا، اس مشنا کو ہم دیکھیں تو جو بیسک جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں کہ ایک تو غلامی کے اثرات تھے ان میں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان میں جو بعد میں جو ربی جو تھے، ان کے جو مذہبی پیشوا تھے، جیسے ہمارے ہاں علماء ہوتے ہیں، کرسچنس میں پادری ہوتے ہیں، ہندوؤں میں پنڈت ہوتے ہیں، تو یہودیوں میں جو ہے ان کو ربی کہا جاتا ہے، یعنی مذہبی پیشوا جو تھے، ان کے پاس جو ہے وہ بے شمار لا تعداد ان کے پاس اختیارات تھے۔ یعنی جیسے عیسائیوں میں ہوتا ہے کہ وہ پادری جو ہیں، جو فادر جو ہوتے ہیں، وہ گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں، تو لوگ جا کر ان کے سامنے کنفیشن کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ پھر اس کو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ اب تمہارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو گئے ہیں۔ تو ایسے ہی ان کے پاس بھی یہ اختیارات تھے ربی کے پاس کہ وہ جو چاہے دین کی تشریح کر لیں، شریعت کی تشریح کریں، اور جس طرح سے چاہے جو ہے وہ ان کی قربانیوں کو قبول کریں، نہ قبول کریں، ان کے لیے اس کی تشریح کریں، نئے قوانین وضع کریں اور نئے اصول جو ہے وہ بتانا شروع کر دیں۔ تو یہ جو دو بنیادی وجوہات تھیں، ایک تو غلامی کے اثرات جس کی وجہ سے بہت ساری بد اخلاقیاں ان کے اندر پیدا ہو گئیں، اور دوسرے جو مذہبی پیشوا جو ربی تھے ان کو جب مکمل اختیارات ملے تو انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق اپنی ضروریات کو مد نظر رکھ کر دین کی ایسی اصطلاح کی کہ عام لوگ خوش بھی ہو جائیں اور ان کا جو ربی جو تھے ان کا اپنا مقصد بھی حل ہو جائے۔ اس کی وجہ سے جب ہم تالمود کو پڑھتے ہیں تو ان کے اندر یہودیوں کے اندر بہت ساری خوش فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں، جیسے اس تالمود میں اور بائبل میں بھی یہ ساری چیزیں، مشنا میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر ہم ان کو دیکھیں، اس غلامی کے پیریڈ کو سامنے رکھیں، اس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ عیاری پیدا ہوئی، یعنی غلام جو ہوتا ہے وہ واضح طور پر آ کر جو ہے وہ سامنے نہیں آتا، کام نہیں کرتا، تو وہ کر نہیں سکتا، تو اس لیے وہ سازشیں کرنا شروع کر دیتا ہے، عیاریاں کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ کسی طرح سے جو ہے وہ ظلم سے نجات مل جائے، لیکن لڑ نہیں سکتا تو وہ پھر سازشیں شروع کرتا ہے۔ تو یہ ان کے اندر جو ہے یہ قوم یہودی عیار قوم ہو گئی، ان کے عزائم ایسے ہو گئے تو انہوں نے چھپانا شروع کر دیے، یعنی اپنے عزائم کو بتاتے نہیں تھے تاکہ کسی کو پتہ چلے گا تو وہ ہمارے خلاف ایکشن کریں گے۔ ایسے ہی ان کے اندر سازشی فطرت جو ہے وہ ان میں پیدا ہوئی۔ دنیا میں بھی دیکھیں کہ ان کی سازشوں کی وجہ سے بہت سارے جو ہے وہ معاملات دنیا میں ہمیشہ کھڑے ہوتے رہے، وہ آگے ہم اس پر ڈسکس بھی کریں گے۔ مکار فطرت جو ہے وہ یہ لوگ ہو گئے، یہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن میں ہمیں منع کیا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسی دوستی، یعنی جس میں رازداری شیئر کی جائے، ان کے ساتھ بھروسہ کیا جائے، ایسی دوستی نہ کی جائے۔ تو بہرحال ہم تالمود اور مشنا کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ان میں جو خوش فہمیاں جو ربیوں نے پیدا کر دی تھی وہ کیا تھی کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام فرشتوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہودی اللہ تعالیٰ سے وہی عنصری تعلق رکھتے ہیں جو کہ کسی بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی یہودی اللہ تعالیٰ کی، یعنی اس طرح سے وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کے اولاد ہیں اور وہ ہمیں چاہتا ہے، تو لہٰذا بچہ جو بھی کرے تو باپ اس کی جو ہے وہ باپ کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو سپورٹ کرتا ہے، تو اس لیے اب کچھ بھی کرو، تمہیں کھلی چھٹی ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ عذاب نہیں دے گا، تمہیں سزا نہیں دے گا کیونکہ تم اللہ کے بیٹے ہو۔ تو یہ خوش فہمی ان میں پیدا کر دی گئی۔ دوسری اور، اگر یہود دنیا میں نہ ہوتے تو آفتاب طلوع نہ ہوتا اور نہ زمین پر کبھی بارش ہوتی، یعنی اپنے آپ کو اتنا معتبر سمجھنے لگ گئے کہ اگر یہود نہیں ہوتے تو یہاں پر سورج ہی نہیں نکلتا اور بارش بھی نہ ہوتی۔ ایسے ہی ایک اور جگہ پر کیا اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں کے کمائے ہوئے مال و متاع پہ یہودیوں کے تسلط اور تصرف کا اختیار کامل دے دی ہے، یعنی دنیا میں کہیں پر کوئی بھی مال ہے، کچھ بھی چیزیں ہیں، تو اس کا اصل جو حقدار ہیں وہ یہودی ہیں، تو اس لیے اس مال کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، جائز ناجائز سارے طریقے حاصل کر کے لوگوں کا مال جو ہے وہ ہم اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ ایسے ہی جو یہودی نہیں ہے اس کا مال متروکہ کا حکم رکھتا ہے۔ یہودیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ جس طرح چاہیں اسے قبضے میں لائیں اور جو تصرف چاہیں کریں۔ یہی حکم ان عورتوں کے لیے ہے جو نسلاً یہودی نہیں ہیں، یعنی دوسروں کا مال جیسے چاہے تم استعمال کرو، اور دوسروں کی عورتیں بھی ان کو جیسے چاہے تم استعمال کرو، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جو دوسروں کی عورتیں ہیں
اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان سب کو قتل کر دیا جائے، قتل کر دو، اور جو کنواری ہیں ان کو تم اپنے استعمال میں لا سکتے ہو، ان کو مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو قتل کر دو سوائے کنواری عورتوں کو، اور انہیں اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آ جاؤ۔ ایسے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ نے اپنی پسندیدہ نسل یہود کے اختیار میں تمام حیوانوں اور انسانوں کو دے دیا ہے، اس لیے اسے معلوم ہے کہ یہود کو جانوروں کی دونوں قسموں کی ضرورت ہے۔ یہاں غور کیجئے کہ یعنی یہودیوں کو جانوروں کی دونوں قسموں کی ضرورت ہے۔ کون سے دونوں قسمیں؟ ایک وہ جو کہ بات نہیں کرتے، یعنی چوپائے، کیڑے مکوڑے سارے، اور دوسرے وہ جانور جو کہ بات چیت کرتے ہیں، مثلا جو کہ انسان ہے، یعنی وہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو بھی اور جانوروں کو بھی یہودیوں کے انڈر میں دے دیے، یعنی دوسرے انسانوں کو بھی جانور کہہ دیا، اور سارے کے سارے کیا ہیں، ان کا اختیار جو ہے وہ یہودیوں کو دے دیا۔ اسی طرح سے آگے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر یہودی کا یہ فرض ہے کہ غیر یہودیوں کے قبضے میں کسی مال کے جانے کو روکے، تاکہ دنیا کے ہر مال کی ملکیت صرف یہود کے لیے باقی رہ جائے۔ یعنی دنیا میں جتنا مال جو لوگوں کے پاس جا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو روک لیا جائے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ یہودیوں کے پاس ہونا چاہیے، اور آج اس پر جو ہے وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ کسی یہودی کو اگر فائدہ پہنچ رہا ہو تو یا کسی غیر یہودی کو نقصان پہنچ سکتا ہو تو جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا اور دھوکہ فریب دینا وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب بھی ہے۔ یعنی اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو جھوٹ بول کر، اس کو دھوکہ دے کر جو ہے وہ کسی غیر یہودی کو جو فائدہ ہو رہا ہے اس کو منع کر دو، اس کو روک دیا جائے، چاہے تمہیں اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، بلکہ یہ جھوٹ بولنا واجب بھی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آبادی تمہارے یعنی یہود کے قبضے میں آ جائے تو وہاں کے لوگوں کو قتل کرو، تم کو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ اپنے پاس کوئی قیدی رکھو، عورت، مرد، بوڑھے، بچے سب قتل کر دیے جائیں۔ یعنی اگر کہیں پر تمہاری حکومت ہو جائے تو تم نے وہاں کے سب لوگوں کو قتل کر دینا ہے، جیسے آج فلسطین کو یہ لوگ کر رہے ہیں کہ وہاں عورتوں کو، بچوں کو، کسی کا خیال نہیں کر رہے۔ پھر آگے، جس سرزمین پر یہودیوں کا قبضہ نہیں ہے وہ نجس و ناپاک ہے، اس لیے کہ پاک و طاہر صرف یہودی ہوتے ہیں، یعنی یہودیوں کے علاوہ باقی سارے انسان جو ہیں وہ ناپاک ہیں اور نجس ہیں، اور وہ سرزمین پاک ہوتی ہے جس پہ یہودیوں کا قبضہ ہو، یعنی وہی سرزمین پاک ہے جس پر یہودی رہتے ہیں یا یہودی پاک ہیں، باقی اس کے علاوہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ناپاک ہیں، نجس ہیں۔ اس قسم کے جو ہے وہ عقائد، نظریات ہمیں ملتے ہیں تالمود میں، بائبل ان کی اصل کتاب ہے، تورات جسے کہا جاتا ہے، اور اس کی تشریح جو ہے وہ انہوں نے تالمود کے نام پر کی ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو اٹھائیں، پڑھیں تو آپ کو یہ سارے نظریات یہاں پر جو ہے وہ یہ خوش فہمیاں ان کو یہاں پر ملیں گی تالمود میں۔ بائبل میں بھی ہیں لیکن اس کی زیادہ تشریح آپ کو یہاں پر جو ہے وہ مل جائے گی۔ اسی قسم کے یہ نظریات یہ بیان کیے جاتے ہیں، ان کے ہیں، اور ان کو یہ پوری طرح سے نہ صرف مانتے ہیں بلکہ اس کے اوپر کار فرما بھی ہیں، اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ آج یہ یہودی جو ہے وہ پوری دنیا میں سازشی عناصر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک اور جو ہمارا پوائنٹ تھا کہ یہودیوں کے اوپر جو ہے وہ کتنی دفعہ یہ یہودیوں کو تباہ و برباد کیا گیا، ان کے گرجاؤں کو، ان کے جو ٹیمپل تھے ان کو تباہ کیا گیا، ہیکل کو تباہ کیا گیا، ان کی تورات کو، ان کی کتابوں کو جلا دیا گیا۔ تو اس پر ایک تھوڑا سا خاکہ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ فلسطین پر قبضہ انہوں نے تقریباً 1300 قبل مسیح میں جو ہے وہ انہوں نے فلسطین کے علاقے میں داخل ہوئے۔ ابھی جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو بات کی کہ فلسطین میں انہوں نے جو ریاست قائم کی تھی فرسٹ ٹائم، وہ کب تھی؟ 1300 قبل مسیح میں۔ تو وہ بھی یہ 2 صدیوں کی مسلسل کشمکش کے بعد یہ آخر وہاں پر یہ قابض ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر جتنے لوگ تھے ان کا قتل عام کیا، ان کو مار دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو انہوں نے جو فلسطین جو تھا اس وقت، اس کی 2 حصوں میں جو ہے وہ ریاست قائم کی تھی انہوں نے، ایک شمالی فلسطین اور دوسرا جنوبی فلسطین۔ اور پھر 8 صدی قبل مسیح میں یعنی 13 میں انہوں نے یہ ریاست قائم کی، اور 2 سال ان کو 200 سال لگ گئے اس کو قائم کرنے میں، تو 1500 یہ ہو گئے 1100، اور پھر تقریباً 800 تک یہ قائم رہی۔ اس کے بعد میسوپوٹومیا والوں نے، آشوریوں نے جو ہے وہ
اس فلسطین پر قبضہ کر لیا اور اس کو تہس نہس کر دیا. یہودیوں کو جو ہے وہ اتنا قتل عام کیا اور پھر وہاں پر دوسری قوموں کو لا کر آباد کر دیا. کب؟ 8ویں صدی قبل مسیح میں. اس کے بعد 6 صدی قبل مسیح میں بابل جو تہذیب تھی، بابل جو ملک تھا، اس کے بادشاہ بخت نصر، اس نے جو ہے وہ پھر اس ہیکل سلیمانی جو انہوں نے جو بنایا تھا اس کو تباہ کر دیا. یہودیوں کو وہاں پہ قتل کیا اور جتنے باقی بچے تھے ان کو قید کر کے لا کر بابل میں جو ہے وہ ان سے بگار کروائی جاتی تھی، ان سے محنت کروائی جاتی تھی. تو اس طرح سے انہوں نے ان کے ہیکل کی جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دی، وہ پوری تباہ کر دی. اس کی صرف جو ہے وہ بنیادیں باقی بچے تھیں، باقی اثر نو جو انہوں نے تعمیر کیا تھا وہ سارا خاک کر دیا، اس کو سب ستیہ ناش کر دیا. اور پھر اس طویل جلا وطنی کے بعد ایرانیوں کے دور حکومت میں، فارس کا جب دور حکومت آیا تو اس میں جو ہے وہ یہودیوں کو کچھ اجازت ملی، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ جنوبی فلسطین میں جا کر یہ آباد ہوئے اور وہاں پر پھر دوبارہ بیت المقدس میں جو ہے وہ دوبارہ ہیکل کی تعمیر کی انہوں نے. لیکن یہ دوسرا قبضہ بھی جو ہے وہ ان کا تقریباً 300 سال کے قریب جو ہے وہ وہاں رہا، اس میں زیادہ اس سے نہ ہو سکا. اس کے بعد 70 قبل مسیح میں یہودیوں نے جو ہے وہ پھر رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کی اور رومی بادشاہ نے جو ہے وہ آ کر اس کو تباہ کر دیا اور پھر ان کو جو ہے وہ جلاوطنی وہاں سے ہوتی ہے، ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے، ان کو قید کر لیا جاتا ہے، ان کا ہیکل تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، ان کا سارا جتنا بھی لٹریچر تھا وہ سارا جو ہے وہ جلا دیا جاتا ہے. یہ کب؟ 70 قبل مسیح میں. اس کے بعد رومی شہنشاہ ہیڈریان نے 117 عیسوی میں تقریباً جو ہے وہ دوبارہ پھر یروشلم تباہ ہوتا ہے اور یہودیوں کو بری طرح سے وہاں پر پھر ہلاک کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہٹلر کی کہانی تو ابھی حال کی ہے، وہ سب آپ کے سامنے. 1938 میں جرمنی میں ہٹلر نے یہودی تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو جو ہے وہ اس نے مار دیا تھا، ہولوکاسٹ جسے کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو انگلینڈ میں 1290 عیسوی میں جو ہے وہ اس نے یہودیوں کو قتل عام کیا اور انگلینڈ سے نکال دیا. پھر فرانس میں 1306 میں عیسوی میں، اور اسی طرح سے اسپین میں 1492 میں جو ہے وہ وہاں سے ان کو نکال دیا گیا، وہاں سے قتل عام کر کے ان کو ذلیل کر کے نکال دیا گیا. پھر اس کے بعد 1882 میں روس میں بھی جو ہے وہ یہودیوں کے خلاف اتنی کارروائیاں کی گئیں کہ ان کو وہاں سے تباہ و برباد کر دیا، وہاں سے نکال دیا. اور پھر آخر اس کے نتیجے میں 1882 میں جب یہ قتل عام ہوتا ہے، اس کے بعد ان میں ایک صہیونی تحریک، زیونسٹ موومنٹ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. یعنی ان میں پھر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہماری ایک جو ہے وہ ریاست ہونی چاہیے، وہاں پر رہنا چاہیے. اس ریاست کو جو ہے وہ ہمیں قائم کرنے کے لیے تمام چیزیں جو ہے وہ بروئے کار لانے چاہیے. اور پھر انہوں نے سیاسی سازشیں کرنا شروع کر دیں. دراصل یہ شروع سے ہی جو ہے وہ سازشی عناصر رہے اور کبھی انہوں نے جو ہے وہ کسی ایک ملک کے کسی قوم کے خلاف جو ہے وہ ہمدردی یا ان کے ساتھ نہیں رہے. یہ ہمیشہ تھوڑے سے عرصے کے بعد ہی ان کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیتے، اور جب ان کی سازشیں ناکام ہوتی تو پھر ہر حکومت، ہر علاقے کے لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف ان کو تباہ و برباد کر دیتے. اور یہودیوں میں پھر ہم نے دیکھا کہ یہ اصل میں جب زیونسٹ تحریک شروع ہوتی ہے تو ان کے ہاں 2 قسم کے لوگ تھے. ایک تو عام مزدور طبقہ تھا اور دوسرے جو کہ صلاحیتوں کے، ذہانتوں کے مالک تھے. انہوں نے جو ہے وہ مختلف پیسے اکٹھے کرنا شروع کیے اور انہوں نے جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا. ان کے ذہانت بھی تھی، صلاحیت بھی تھی. انہوں نے پیسے، فنڈ قائم کرنے شروع کیے تاکہ ہماری ایک ریاست جو ہے وہ بنائی جائے. اس ریاست کے لیے انہوں نے اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا. دراصل یہ شروع سے ہی یہودیوں میں اور عیسائیوں میں بھی لڑائی جو ہے وہ شروع سے ہی رہی ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ انگلینڈ سے، فرانس سے اور پھر یہاں تک کہ روم سے بھی ان کو نکالا گیا، اسپین سے بھی نکالا گیا، اور صلیبی جنگوں میں بھی جو ہے وہ 1095 میں 12,000 یہودیوں کو یروشلم میں عیسائیوں نے قتل عام کیا تھا. بہرحال ان سب کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے پھر اپنی ذہانت کو لڑا کر عیسائیوں کے ساتھ جو دشمنی تھی اس کو ختم کیا، عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملایا تاکہ عیسائیوں کی سپورٹ پر جو ہے وہ ہم کوئی مملکت بنا سکیں. اور اس طرح سے 1948 میں جو ہے وہ انہوں نے پھر یہ ایک مملکت جو تھی، اسٹیٹ جو تھی وہ بنا لی. اور پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے دنیا کی مارکیٹ پر، اقتصادیات پر،
سب سائنس و ٹیکنالوجی پر جو ہے وہ آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کر دیا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تمام جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہودیوں کی انویسٹمنٹ یا ان کی ذہانت لازمی ہوتی ہے. جتنی انوینشنز ہیں اور یہ تمام انوینشنز، تمام جتنی چیزیں ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے وہ لوگ یوز کر رہے ہیں. پیسہ بھی سارا ان کے پاس ہے. یہ ورلڈ بینک وغیرہ، IMF دیکھیں، ایون کہ امریکہ کے اقتصادیات کو، سب چیزوں کا، برطانیہ کو یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں. اور ان کے یہودی جو ہے سائنسدان ہیں، سب چیزیں وہاں پر دوسرے ممالک میں وہ کام بھی کرتے ہیں. ایون اسرائیل میں بھی وہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے کس طرح سے یہ دوبارہ ترقی کی اور کیا کیا ترقی کی، اس پر ہم جو ہے وہ نیکسٹ انشاءاللہ بات کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو آج ہم نے جو ہے وہ دو چیزیں دیکھیں کہ ایک تو اللہ کے ان کے انعامات کیا تھے، اور یہ قوم پر غضب کیوں نازل ہوا، یہ مغضوب علیہ قوم کیوں بن گئی. اور تیسری بات ہم نے یہ بھی دیکھی کہ ان کے اوپر کس طرح سے جو ہے وہ اللہ نے عذاب نازل کیے، کس طرح سے انہوں نے سازشیں کرنا شروع کی. ایون کہ یہ سازشیں اللہ کے خلاف بھی اور دوسری اقوام کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دیں. یہ کسی کے بھی سچے بن کر نہیں رہے، کسی کے بھی دوست بن کر نہیں رہے. تو یہ ابھی تھوڑے ہی عرصہ ہوا ہے کہ صرف 150 سال کا پیریڈ تقریباً کہ جس میں یہ عیسائیوں کے ساتھ مل کر یہ رہ رہے ہیں. لیکن جس دن بھی عیسائیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ یہودی پھر اکیلے رہ جائیں گے اور پھر یہ دنیا میں دوبارہ ذلیل و خوار ہوں گے. لیکن اس وقت تک انہوں نے دیکھیں کہ اچھی خاصی ترقی کر لی ہے. اب پوری دنیا کی معاشیات کو یہ کنٹرول کرتے ہیں. اب بات ہم کل انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں یہ کریں گے کہ کس طرح سے انہوں نے دنیا کو کنٹرول کیا ہے اور دوسرے لوگوں کو، دوسری اقوام کو، ان کو کس طرح سے جو ہے وہ رسپانس کرنا چاہیے. بہت شکریہ. مجھے اور اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سب کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.